بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کا خلاصہ سورہ قاف سے ہے جو 45 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے قاف والقرآن المجید۔ چونکہ سورت کی ابتدا ہی حرف قاف سے ہو رہی ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ قاف ہے۔ سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں قرآن کریم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے بے مثال قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وسیع و عریض آسمان جسے سورج، چاند اور ستاروں سے سجا دیا گیا ہے، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش اور اس سے پیدا ہونے والے خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوجات، جو اللہ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حقیقت کو ماضی میں کئی قوموں نے جھٹلایا، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب۔ جب انہوں نے بھی اس نظریوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم واقف ہیں۔ گویا انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور اس کے مقرر کردہ فرشتے انسان کا ہر عمل اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ گویا انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اسے لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ لہٰذا قرآن کریم کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اس کے بعد سورہ ذاریات ہے جو 60 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے والذاریات ذروا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ ذاریات کہا جاتا ہے۔ سورت کے آغاز میں 4 قسم کے ہواؤں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، وہ انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں متقین کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی عظمت اور قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں۔ اس میں میدان بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے وہ سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ خود انسان کے وجود میں اللہ کے قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں اگر یہ انسان غور کرے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایک ایسا باریک اور محکم نظام
دیا گیا ہے، جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی تو نشانیاں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تیسری نشانی کے بارے میں فرمایا گیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والے ہر چیز بشمول انسانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور سورج اور چاند کے ظہور پر موقوف ہے، اور یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ سورت کے دوسرے رکوع جس سے 27ویں پارے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے فوراً بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حقیقت کھل گئی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کس مہم پر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات میں فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ ساری نافرمان قومیں تھیں جو اللہ کے عذاب کی مستحق بنی۔ سورت کے اختتام میں اللہ نے جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد ذکر کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے جو 49 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا گیا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اس سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین عذاب کی وعید ہے، اس کے برعکس پرہیزگاروں کے لیے جنتوں والی نعمت کی بشارت ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جنت میں نیک انسان کو اس کی نیک اولاد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دوسرے رکوع میں بڑے جلالی اسلوب میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام پر کاہن، مجنون اور شاعر ہونے کا بہتان لگا رہے تھے۔ جواب دیا گیا کہ یہ عقل کے اندھے غور کرے، کیا ایسے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہستی کاہن، مجنون اور شاعر ہو سکتی ہے؟ انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن کریم کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ بھی مقابلے میں قرآن جیسا کلام بنا کر دکھائے۔ سورت کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو 2 عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب، دوسرا آخرت کا عذاب۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے جو 62 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ گویا ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل اللہ کی عطا کردہ وہ ہدایات کا مظہر ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو آپ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ دوسرے رکوع میں مشرکین مکہ کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ واضح کیا گیا ہے کہ سفارش ہوگی
اللہ کی اجازت سے اور اس کے حق میں جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ روز قیامت اصل فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، برے لوگوں کا انجام برا ہوگا۔ اس کے برعکس وہ لوگ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے ہر صورت سے بچتے ہیں، انہیں انعامات سے نواز دیا جائے گا۔ اللہ ہر انسان کی نیکی سے واقف ہے، لہٰذا نیکیوں کی تشہیر نہ کیا کرو، دکھلاوے سے نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ سورہ نجم کے 30 رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ روز قیامت کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام میں اللہ کے قدرت کے دلائل کا ذکر ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، یہ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کریم کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے جو 55 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اس سے مراد چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی معجزے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے۔ جب اہل مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جس کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ کہاں ماننے والے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اگر کوئی اور بھی معجزہ دیکھ لے تو منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا اس صورت مبارکہ میں ذکر ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں جب انہوں نے بھی نشانیاں دیکھ کر اپنے نبی کی تعلیمات کا انکار کیا تو عذاب کی مستحق بن گئی، لہٰذا تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ پھر سورہ قمر میں ایک آیت مبارکہ ہے جو تکرار کے ساتھ 4 مرتبہ آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ قرآن کریم کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت بسہولت کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے پورے قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب صاف دل والے اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر کس و ناکس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے۔ اس طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر تعلیم کسی سے سیکھی جاتی ہے، قرآن بھی کسی سے سیکھ کر
پڑھنا چاہیے۔ آج کے جدید دور کے اندر جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا اردو ترجمے کے ذریعے سے خود قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا طبقہ عام طور پر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے علماء رکھے ہیں، حفاظ ہمیں عطا کیے ہیں، مفتیان کرام موجود ہے، بہت بڑا طبقہ اس قرآن کی اشاعت کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم ان سے قرآن سیکھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو، تاکہ ہماری زندگیوں میں قرآن زندہ ہو۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے جو 78 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کی ابتدائی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان نے سکھایا قرآن، بنایا انسان۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام رحمان ہے۔ اور پھر اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہی تب ہے جب اس میں تعلیمات قرآن ہو، قرآنی علوم اس کے زندگی میں ہو تو وہ واقعی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ پھر غور کیا جائے تو اس سورت مبارکہ میں اللہ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت قرآن کریم کا ذکر کیا ہے اور بندوں کو اس کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ، جامع اور ناسخ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ قرآن کریم کے ذکر کے بعد دیگر نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سورج اور چاند، ستارے، درخت، پھل پھول، پانی، پہاڑ، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اور ان نعمتوں کے بعد اللہ نے اس سورت مبارکہ میں ایک آیت 31 مرتبہ ذکر فرمائی ہے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگر 2، 4 یا 10 نعمتیں ہو تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حد اور حساب سے باہر ہو تو انہیں جھٹلانا ناممکن ہے۔ اگر اس صورت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے ہیں، اور ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والے، سمجھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہے۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت مبارکہ آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہے۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہے۔ ان باغات کے ضمن میں یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسے اللہ تعالی جہنم کے 7 دروازوں سے بچائے گا، اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اللہ کھولے گا، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو۔ اللہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے اور جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے جو 96 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے محتاجیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ مبارکہ کے پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اپنے جرائم کی وجہ سے ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہ تھے
اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک مقربین جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب کے بعد وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، وہ لوگ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اس صورت مبارکہ میں اللہ کے وجود اور وحدانیت اور کمال قدرت پر دلائل کا ذکر ہے کہ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے جو 29 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ سورت مبارکہ میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 مضامین مذکور ہے۔ پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ دوسرا مضمون جو سورت مبارکہ میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو اور اپنی آخرت کو بناؤ۔ تیسرا مضمون جو اس صورت مبارکہ میں بیان ہوا ہے وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو ذکر کیا گیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود، زیب و زینت اور مال اور اولاد کے کثرت کو ظاہر کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 ادوار آتے ہیں، انسان اپنا بچپن کھیل کود میں، جوانی زیب و زینت میں اور بڑھاپے میں مال اور اولاد کے کثرت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اللہ نے ذکر کیا یہ تینوں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں تو عمل صالح کام آئے گا۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رش کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیاوی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل صالح میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔